बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये आने वाला एपिसोड बहुत ही आपके लिए दिलचस्प साबित होने वाला है। इसके अंदर आप देखेंगे कबीर दादा और शमशीर दादा का आमना सामना और फिर तनावुश को पेश किया जाएगा और बड़ी मजलिस और बड़े मजमे में शमशीर दादा जो कि जिसका किरदार औरतों के बारे में इंतहाई ख़राब था, वो बड़े मजमे में तनावुश के साथ वो काम स्टार्ट करेगा जिसको बताते हुए मेरी भी ज़बान लर्जा जाएगी और सुनते हुए आप भी एकदम जो है शर्मा जाएंगे। वो क्या करेगा ये तो आप वीडियो में देखेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। कबीर दादा ने पाशा को बताया कि शमशीर दादा ने मिलने से इनकार कर दिया है। कबीर दादा पाशा को मुखातिब था। शिहाब कसूरी की कोठी से मुड़कर वो सीधा घर ही आया था। पाशा ने ख्याल ज़ाहिर किया वो आप पर सख्त गुस्सा है और अभी मिलने में यकीनन इसका गुस्सा ठंडा होने का अंदेशा था, जबकि वो तमाम के सामने आपको सरजनिश करना चाहता है। चलो, जितना गुस्सा है उतारने दो, ठंडा होने के बाद मैं इन्हें असल बात बता दूंगा। बाकी मुखालफिन की चाल का तोड़ हम यूं भी कर चुके हैं। गुड़िया के बारे में पूछने पर क्या जवाब दोगे? कर दूंगा कोई बहाना। कबीर दादा के लहजे में इत्मीनान भरा था। अगर तनावुश महफूज थी तो उसे कोई गम और दुख नहीं था। शमशीर दादा के थप्पड़ मुक्कों का वो यूं भी आदी था। काशिफ दादा से बात हुई थी, उन्हें मैंने तफसीलन सारा किस्सा बयान किया है। इन्होंने भी गुड़िया को मंजरे आम से हटाने के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। वैसे तुम तनावुश में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं लेने लगे? वो पगली भी भैया भैया करती रहती है। सच कहूँ तो मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों है। ज़बरदस्ती बहन बन गई और कोई ऐसा मंत्र पढ़कर फूंका कि लगता है माँ जाई है। रात खाला तो इसे देख देख कर जीती है और उम्मीद यही है कि 2-3 माह के अंदर इस घर में आपसे ज़्यादा इसका हुक्म माना जाएगा और वो भी बगैर नागवारी और कोफ्त जहर किए। वो ऐसी ही है यार। कबीर दादा की आंखों में तनावुश का मासूम चेहरा लहराने लगा। मुझसे तो अब इसके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं किया जाता। तुम्हारी बेगैरती की वजह से जो 2 रातें मुझ पर क़यामत बनकर गुजरी वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। इसे बेवफा, खुद गर्ज और धोखेबाज समझने के बावजूद वो इतनी ही प्यारी, इतनी ही अजीज़ और इतनी ही अपनी लग रही थी जितना कि पहले थी। वो भली सी कहावत है ना कि किसी के चले जाने के बाद इसकी अहमियत का पता चलता है या मर जाने के बाद। तो यही मेरे साथ भी हुआ था। पाशा अंसा, वैसे मेरी बहना कह तो रही थी कि मेरे लिए खुद कोई लड़की ढूंढेगी। अब पता नहीं कब अपने कहे पर अमल करती है। कबीर दादा ने माना खेज लहजे में पूछा, रुखसाना बिन्त शिहाब कसूरी का क्या होगा? बेचारी हर तकरीब में तुम्हारे आगे पीछे फिर रही होती है। वही जो फराना बिन्त शाहजी का हुआ है। इसने तो अब तक हिम्मत नहीं हारी। नौशाद अफरीदी के घर तकरीब में बार बार आपके बारे पूछ रही थी। आपकी निस्बत से मैं तो इसे कहता भी फरहाना भाभी हूँ। कबीर दादा मजलूमाना लहजे में बोला, यकीनन तुम अपनी बहन के हाथों मेरा कत्ल कराना चाहते हो। इसकी बात पर पाशा खिलखिला कर बोला, वैसे दादा बड़ी हैरानगी होती है जब वो छोटी सी लड़की कहती है ना, बात सुने कबीर। जानते हो पहले दिन से कबीर कह रही है और पहले ही दिन से इसका रवैया ऐसा है गोया हमने मोहब्बत की शादी की हो।
نہ تو میرے غصے کو کوئی اہمیت دیتی تھی اور نہ ڈانٹنے کو، البتہ چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ذرا تھم جاتی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تناوش کی شوخیوں اور شرارتوں بھری یاد خوبصورت مسکان لے آئی تھی، اور اس کی خدمت سچ کہوں تو اپنی ماں کے بعد یہ پہلی ہستی ہے جو میرے کام اتنی محبت اور خوش دلی سے کرتی ہے۔ میرے کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے، ہر کام پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ گو میرے پاس پہلے بھی ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی طرح خدمت درجن بھر ملازم بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ابھی جا کر میرے لباس دیکھو، کس نے نفاست سے دھلے اور ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں، جرابیں تک دھلی دھلائی خوشبو میں بسی ہوئی ملیں گی۔ اور جانتے ہو، ٹائی باندھنا کبھی بھی مشکل یا دقت طلب نہیں، ایک ہی تو گرہ لگائی جاتی ہے، لیکن جب کوئی محبت سے تمہارے کالر سیدھے کر کے ٹائی کی گرہ لگائے، کالروں کو دوہرا کرے اور ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر چھاتی اور چہرے پر پھونک مارے، تو انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دادا بس کریں یار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری ساحرہ بہن نے آپ کو کسی کام کے قابل نہیں رکھا۔ وہ انمول ہے پاشا، نہ جانے وہ کون سی خوش قسمت گھڑی تھی جب اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے خوابگاہ سے بلا کر اعتماد برے انداز میں معاہدہ کیا تھا، اور جو دعویٰ کر کے گئی تھی اس پر 101% پورا اتری تھی۔ پاشا نے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اچھا اب اٹھ جائیں، تقریب میں جانے کی تیاری نہیں کرنا؟ اور کبیر دادا سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تقریب کا اہتمام کوٹھی کے اندرونی عمارت کے داخلی دروازے سے ملحق بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ خصوصی تقریب تھی، اس لیے اس میں مخصوص افراد ہی شامل ہوئے تھے۔ تمام گینگز کے بڑے اور ان کے گھر والے۔ کبیر دادا کو اکیلا دیکھ کر شہاب قصوری نے حیرت سے پوچھا، بابی نظر نہیں آ رہی؟ کوئی کام تھا؟ مجمل جواب دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ شمشیر دادا کے علاوہ سارے پہنچ چکے تھے۔ فرحانہ اخلاق حسب عادت کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے قریب پہنچ گئی۔ آگے ہیں نا آپ؟ کیسی ہیں مس فرحانہ؟ خوش دلی سے اس کے مسافے والے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے کاشف کے ساتھ نشست سنبھال لی تھی۔ فرحانہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہوں کبیر صاحب، آپ کی نئی نویلی دلہن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پرانی ہو گئی ہے نا؟ کبیر دادا نے کہکا لگایا۔ کاشف راجپوت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرحانہ مانا خیز لہجے میں کہنے لگی، تو کوئی نئی ڈھونڈ لے؟ کبیر دادا ترکی بترکی بولا، پہلے والی کے مقدموں سے تو فارغ ہو لو۔ کاشف کم گو کبیر دادا کو یوں بولتے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تناوش کا ساتھ اس میں بتدریج تبدیلیاں لا رہا تھا۔ فرحانہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جلدی ختم کریں یہ مقدمے بازیاں، کوئی بڑی شدت سے آپ کی فراغت کا منتظر ہے، یہ نہ ہو مایوس ہو جائے۔ کبیر دادا خوش دلی سے بولا، کوشش کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، اپنا تو دعاؤں سے اعتبار ہی اٹھنے لگا ہے۔ فرحانہ نے مایوس لہجے میں کہا، بہرحال پھر سے کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اسی وقت شمشیر دادا کی آمد ہوئی۔ 6.5 فٹ قد اور گینڈے کی طرح مضبوط جسم، اور وہ WWI کا کوئی ریسلر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام کھڑے ہو گئے تھے۔ سب سے بے نیاز وہ کبیر دادا کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا بھی جلدی سے ہاتھ ملانے کے لیے اس کے قریب پہنچا، مگر یہ قربت اسے مہنگی پڑی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے کبیر دادا کو چند 2 گز دور اچھال دیا تھا۔ بے غیرت کنجر، کہاں ہے وہ رنڈی؟ شمشیر دادا غصے میں داڑا، دادا میری بات تو سنیں، صفائی کا موقع تو دیں مجھے۔ کبیر دادا اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے پھر اس کے قریب ہوا، لیکن اگلے تھپڑ نے اسے دوبارہ پیچھے اچھال دیا تھا۔ دیتا ہوں موقع، پہلے اس فاشا کو سامنے لاؤ، وہ میری بیوی ہے دادا۔ کبیر دادا نے اٹھتے ہوئے اعتراض کیا۔ شمشیر دادا نے ایک ہاتھ اس کے گریبان میں ڈال کر اوپر اٹھایا
اور دور پھینکتے ہوئے بولا، بیوی نہیں رکھیل بولو۔ وہ کراچی میں نہیں ہے دادا، شہر سے باہر گئی ہے۔ اس مرتبہ کبیر دادا اس کے نزدیک ہونے کی بجائے دور رک گیا تھا۔ شمشیر دادا داڑا، جب میں نے کہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آؤ گے، پھر کیوں کہیں بھیجا ہے؟ کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی دادا۔ شمشیر دادا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر کبیر دادا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے فی الفور واپس بلاؤ، شمشیر دادا نے حکم دیا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، آپ نے جو سزا دینی ہے میں حاضر ہوں، مگر وہ نہیں آ سکتی، کم از کم آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ بکواس بند کرو، شمشیر دادا نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے پھر ایک ہی ہاتھ سے اسے سر سے بلند کر لیا۔ اسے لاتے ہو یا توڑوں گردن؟ کبیر دادا پھنسی آواز میں بولا، توڑ دو دادا، وہ نہیں آئے گی۔ الٹے ہاتھ کے دو تھپڑ اس کے چہرے پر جڑتے ہوئے شمشیر دادا نے اسے دوبارہ دور پھینک دیا۔ بانچوں سے رستہ خون صاف کر کے کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر تک شمشیر دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا تھا اور اس کے بعد اس نے فوراً کبیر دادا کو معاف کر دینا تھا۔ باقی تمام چپ چاپ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمشیر دادا کو کچا چبا ڈالتی۔ البتہ فصیح الدین کی بیوی رخشندہ، ایس پی کی بیوی سلطانہ اور بیٹی ہانیہ بڑے شوق سے کبیر دادا کی پٹائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے نہیں بلانا؟ شمشیر دادا کا غصہ سوا ہونے لگا، یعنی ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ یہیں پر ہے شمشیر دادا، یہ آواز نوشاد افریدی کی تھی، آپ کی اجازت ہو تو اسے بلا لیتے ہیں۔ کہاں ہے؟ شمشیر دادا نوشاد کی طرف مڑا، لے آؤ اسے۔ نوشاد افریدی نے پکار کر کسی کو آواز دی۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے ڈری سہمی تناوش برآمد ہوئی۔ اس کے عقب میں دو مسلح افراد چل رہے تھے۔ کالج کی یونیفارم میں وہ چھوٹی سی لڑکی ہی نظر آ رہی تھی۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے میں اس کا پرکشش چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بادلوں نے گھیرا ڈالا ہو۔ کبیر دادا پر نظر پڑتے ہی اس کے بے چین چہرے پر جیسے سکون اتر آیا تھا۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا، مگر کبیر دادا تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھی نہیں جکھڑ چل رہے تھے، اس کی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا شمشیر دادا اور کبیر دادا آمنے سامنے، اب آ گئی تناوش اس میدان میں۔ اب کھیل ان کا شروع ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے۔ سبھی ناظرین اسی کے منتظر تھے اور سبھی گینگسٹر تناوش کے اس کھیل کو دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے جسم کے منتظر تھے۔ یقیناً اتنے بڑے گینڈے کے سامنے کبیر دادا کا رکنا یا کچھ کہنا تو یہ کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ سبھی تو کبیر دادا کے خلاف تھے۔ کیا ہوگا اس بیچارے کے ساتھ؟ اور اصل مسئلہ تو اس معصوم بچی کا ہے جس کو سبھی نوچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام سوال اور میں آئی تھنک کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ دلچسپ لگا ہوگا اور اس سے اگلے ایپیسوڈ کے آپ بہت زیادہ منتظر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ کو جلد اپلوڈ کیا تو پلیز اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب یہ ناول جا رہا ہے اپنے اختتام کو۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہی آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔